حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بتاتے تھے، دوستوں کو 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہو، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا. اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما. حضرت علی کہنے لگے دو دوست ہو دونوں مومن، 2 دوست ہو دونوں مومن، دونوں نیک. ایک دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں بھلا کس طرح نیک ہوں، وہ جو میرا پیچھے رہ گیا وہ مجھے نماز کی تلقین کرتا تھا، اے اللہ وہ مجھے عبادت کی طرف توجہ دلاتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا آؤ محفل میں چلے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ نماز پڑھے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ آج ہم بھی شریک ہوں کسی اچھی مجلس میں. اس کی وجہ سے میرے اندر بڑی تبدیلی آئی. فرمایا جب وہ بھی آئے گا تو رب اس سے بعد میں آنے والے دوست سے پوچھے گا تیرا کیا خیال ہے، تو بس کرے گا مولا میں تو اس کی وجہ سے نمازی تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، قربان جائیں کیا لطف ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا انداز ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں دونوں تعریف کریں گے تو رب فرمائے گا میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت میں بھی اکٹھے داخل کیا جائے گا. نماز کے ترجمے پہ غور کریں. آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے. یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ. حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا. اس نے اپنے رب کی تعریف کی اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا. تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی. یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا عید کے اور حج کے، قربانی کے، رمضان کے، یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو. اور یاد رکھنا محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، یہ زیادہ ہوتی ہیں. ہم محبت نہیں بانٹتے، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا، ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے. ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا.